تو اپیرنٹلی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قرآن کی یہ دونوں آیات آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں. تو مشکل ہو گئی نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں آیت کو قبول کرتے ہیں فلاں کو نہیں کرتے. تو یہاں جو اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں مشکلات القرآن یا مشکل القرآن. تو آپ قرآن مجید کی مشکلات کو حل کریں. جو بظاہر کنٹراڈکشنز ہیں جن پر مستشرقین اعتراض کرتے ہیں آپ ان مشکلات کو حل کر دیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے بارے میں مشکلات القرآن کا تطبیقی مطالعہ. پھر آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک موضوع لیں. مثلا اب طلاق کا موضوع لے لیں تو ایک موضوع کے متعلق قرآنی مفسرین کے مناہج بیان کر دیں. یعنی طلاق کے بارے میں اردو تفسیری ادب کے مباحث کا جو ہے نا وہ آپ جائزہ لے لیں. آپ نکاح کے بارے میں جائزہ لے لیں. کتنے موضوع ہیں جن کو آپ قرآن سے لے سکتے ہیں. دعا ہے موضوع, امید ہے موضوع, خوف ہے, رشوت ہے, حلال اور حرام کی تمیز ہے, اخلاق ہے. اتنے موضوع ہیں. تو کوئی ایک موضوع لیں اور اس موضوع کا تفسیری ادب کی روشنی میں مطالعہ, تو آپ کے تھیسس کا ٹاپک بن جائے گا وہ بھی. اور قرآنک سٹڈیز کے حوالے سے آخری چیز یہ ہے کہ جو قرآنک انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ مسلمانوں نے لکھے ہیں, کچھ غیر مسلموں نے لکھے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک قرآنی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں. جیسے ابھی طاہر القادری صاحب کا انسائکلوپیڈیا پبلش ہوا ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ میں سے کوئی ساتھی جو ہے ان کے انسائکلوپیڈیا کا جو ہے وہ تجزیاتی مطالعہ کرے اور اس پر اپنا تھیسس بنا لے. اسی طرح اور بھی قرآن انسائکلوپیڈیاز موجود ہیں, عربی کے اندر بھی موجود ہیں. تو یعنی قرآن مجید ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر آپ کی دلچسپی اس کی طرف ہو تو یقین کریں موضوع کا بننا 10 منٹ کی بات ہے, موضوع پر سائنوپسس کا بننا 2 گھنٹے کی بات ہے, اور اس موضوع پر تھیسس کا لکھنا 1 مہینے کی مار ہے. 2 مہینے کے اندر تھیسس بنا لکھ کے جمع کروا سکتا ہے. تو شعبہ قرآن جو ہے اس کے پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو قرآنی علوم کے جو شعبے ہیں اگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کے 20 موضوع بن سکیں گے. تو ہم میں سے کون کون سا ایسا ساتھی ہے جس کا انٹرسٹ ہے قرآنک سٹڈیز میں تھیسس کرنے کا؟ ابھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی روشنی میں اگر کسی کا ابھی ذہن بن رہا ہے تو وہ بتائے. میرا ہے اور میری آپ سے ڈسکشن بھی کرتی ہوئی. ہاں ابو ہریرہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے تفسیر ماجدی کے بارے میں بات کی تھی غالباً. جی سر, تفسیر ماجدی کے بارے جی ابو ہریرہ اور میری بات ہوئی تھی. ہم نے تفسیر ماجدی میں جو مباحث الہاد ہیں, دیکھیں نا میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ایک موضوع لیں اور پھر کوئی ایک تفسیر لے لیں. تو ہم نے موضوع لیا الہاد اور تفسیر لے لی تفسیر ماجدی. تو اس پر انشاءاللہ ابو ہریرہ اپنا سائنوپسس بنائیں گے. باقیوں میں سے کسی اور ساتھی کا ذہن بن رہا ہے قرآنک سٹڈیز کی طرف یا قرآن کے حوالے سے تھیسس لکھنے کی طرف, تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں ابھی تاکہ ٹاپک بن سکے. اپنا مائک آف کیجئے, آن کیجئے اور بات کیجئے. میرا خیال ہے اور کسی کا نہیں بن رہا. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, قرآنی علوم کے بعد آگے آتا ہے شعبہ حدیث کا. حدیث کے شعبے میں اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایک محدث کے اصول حدیث پر ریسرچ کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کی اصول حدیث, امام مسلم کے اصول حدیث, امام ابو داؤد کے اصول حدیث, امام نسائی کے اصول حدیث, امام ابن ماجہ کے اصول حدیث, امام ترمذی کے اصول حدیث, احمد ابن حنبل کے اصول حدیث. 20 ہمارے محدثین ہیں. تو کسی ایک محدث نے جن اصولوں کی بنیاد پر کتاب لکھی ہے ان اصولوں پر آپ اپنا تھیسس لکھ سکتے ہیں ایک محدث کو لے کے. یا پھر دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ 2 محدثین کے اصول حدیث کا آپس میں تقابل کر سکتے ہیں. ایک حدیث کو امام بخاری ضعیف کہہ رہے ہیں, اسی حدیث کو کوئی اور امام صحیح کہہ رہے ہیں. تو ظاہرہ امام بخاری کے اصول اور ہوں گے, انہی اصولوں کی بنیاد پہ وہ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. دوسرا محدث جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے. تو دونوں کے اصولوں میں فرق آ گیا نا, تو دونوں کے اصولوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز حجیت حدیث پر تھیسس ہو سکتا ہے. جو منکرین حدیث ہیں
یہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں حدیث کے خلاف. تو اگر کسی منکر حدیث کی کتاب آپ کی نظر سے گزری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیں اور اس پر آپ تھیسس کر دیں. تھیسس کی صورت میں آپ جواب دے دیں اس کا. اسی طریقے سے محدثین جب حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں تو حدیث کے اوپر باب باندھتے ہیں، اور محدثین کے بعض جو ابواب ہیں وہ بڑے مشکل قسم کے ابواب ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی امام بخاری صحیح بخاری میں امام بخاری کی ابواب بندی کا تجزیاتی مطالعہ، یا صحیح مسلم کے جو ابواب ہیں وہ تو امام مسلم نے خود باندھے ہی نہیں ہے نا، وہ تو امام نووی نے باندھے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح مسلم پر امام نووی کے باندھے گئے ابواب کا تجزیاتی مطالعہ. تو حدیث کی پوری کتاب کا مطالعہ بھی ہو جائے گا، اور کتاب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ حدیث سے جو فقہ ڈیرائیو کی جاتی ہے آپ اس کو بھی سیکھ لیں گے. ایک اسٹوڈنٹ ہے غالباً باسرہ شفیع نام ہے اس کا، اس نے ایک تھیسس لکھا ہے ایم فل کا، اور اس کا موضوع ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سائنسی احادیث کا تجزیاتی مطالعہ، وہ احادیث جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے. یعنی غور تو کریں آپ کتاب کے اوپر. ایک ہی کتاب آپ کو 20 ٹاپک دے رہی ہے تھیسس لکھنے کے. پھر آپ کسی ایک کتاب کو پکڑیں اور اس میں ضعیف اور صحیح حدیث کو الگ الگ کر دیں، جس طرح البانی صاحب نے کیا ہوا ہے. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کے تھیسس ہو رہے ہیں ان موضوعات پر. احادیث المعلولہ فی مسند بزار، کچھ عرصہ پہلے اس کا ڈیفنس ہوا تھا. ایک کتاب کے اندر جو معلول احادیث ہیں ان پر اس نے پی ایچ ڈی کا تھیسس کر دیا. تو اسی طریقے سے اسماء الرجال کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں ہمارے ماہرین علم الرجال نے، ان کتابوں کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک راوی کو ایک ماہر اسماء الرجال نے صحیح لکھا ہوا ہے، اسی راوی کو دوسرے نے ضعیف لکھا ہوا ہے. تو دوسرے کا جو ہے وہ اصول الگ ہوگا، اس کا اصول الگ ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ماہر اسماء الرجال ہے وہ ایک راوی کو ایک جگہ صحیح لکھ دیتا ہے، اور وہی ماہر اسماء الرجال اسی راوی کو دوسری جگہ جو ہے وہ اپنی رائے بدل دیتا ہے اس کے بارے میں. تو اسماء الرجال کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے تھیسس کے اندر.